اور وہ کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو رمضان کا انتظار کر رہا ہوگا طلب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور رمضان بھی ٹھنڈا رمضان انتظار کرے، اور تسبیح خانے میں حاضری اور تسبیح خانے کی حضوری، اور رمضان کا انتظار کرے حاضری اور حضوری کے ساتھ۔ کتنا دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو رمضان میں تسبیح خانے کی حاضری اور حضوری کو منوا لے کہ مولا زندگی فرصت نہیں ہے، پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، لاکھوں کروڑوں سال قبر میں سونا پڑے گا، اے اللہ بس مجھے اب فرصت دے دے، اللہ میری مصروف زندگی میں سے میں تسبیح خانے میں وقت گزاروں، یہ دے دے۔ اور اس سے اگلا خوش قسمت کون ہوگا؟ جو ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا۔ مجھے تلاش چاہیے، چوراہوں پہ اور گلیوں میں مانگنے والے وہ نہیں چاہیے، جو سچے ضرورت مندوں کو تلاش کرے۔ اور ابکری کا راشن بیگ جو ہے، باکس ابکری کا خدمت خلق کا راشن جو باکس ہے، ہر بندہ نیت کر لے، کوئی کہے میں 100، کوئی میں 1000، کوئی 2 یا 3، کوئی 5 10، انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا۔ ہر بندہ نیت کر لے۔ کسی کے روزے اچھے گزر جائیں گے، کسی کے دن اچھے گزر جائیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے گھر میں دعوت کی اور میری قریبی رشتہ دار ایسے برقع آگے کر کے نا، اپنا عبایا ایسے آگے کر کے شاپر میں سالن ڈال رہی تھی، اور میرے بھائی نے زور سے آواز دی اور کہا، میں نے کہا اس کو ڈالنے دیں، کیوں؟ یہ عید کے بعد، سال کے بعد گوشت کھاتے ہیں، ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ اپنی خدمت خلق جو ہمارا راشن کا باکس ہے، اس کی نیت کریں، اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عشر، اپنی تن اور اپنی نسلیں اور رمضان گزارنے کی نیت کریں، لمحوں کو قیمتی بنائیں، اور جہاں دنیا میں جس کونے میں ہے اس رمضان کی نیت کر لیں کہ یہ رمضان انشاءاللہ سفارشی بن کے جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آل رسول کی زندگیاں رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کا۔ امام زین العابدین فرمایا رمضان کا اتنی شدت سے انتظار کرتے تھے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا جو ایک گھونٹ اور ایک قطرے کا انتظار کرتا ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، امام زین العابدین۔ اور فرمایا جب رمضان آتا تھا لوگوں کے چہرے خشک ہوتے تھے، ان کے چہرے باوجود مجاہدوں کے اس طرح چمکتے تھے کہ جس طرح ان کے اندر کی طلب اور تڑب اور بے چینی اور خوش ہوتے تھے۔ اور فرمایا جو رمضان گزرتا تھا ان کی آہیں شروع ہو جاتی تھی، اور رمضان کے آخر میں آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی کہ اب رمضان کا الوداع ہے، آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی۔ میں امام زین العابدین شہزادہ اہل البیت، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پھر آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال، نہ چیزیں، نہ پیسے، نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے، اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے
اور جو غربت اور تنگدستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کی حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنوں، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورت اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورت اخلاص کی جو جمعرات ہے، اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورت قل ہو اللہ، سورت اخلاص پڑھے گی، اور سورت اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورت اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ کٹھے ہو کے کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورت قل ہو اللہ پڑھ لیں، سورت اخلاص پڑھ لیں کٹھے ہو کے۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورت قل ہو اللہ یعنی سورت اخلاص پڑھ لے۔ اب یہ 40,000 لوگ بیٹھ کے سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا، اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا، جب دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوچ کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگدستی، فقر، غربت، تنگدستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتا ہے نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے۔
اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائے، ان کے فوائد، ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا کا فرمان ہے جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا، لگا میرے لیے کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت، ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ
رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ تو کون سی دعا پڑھنی ہے آج کے بعد؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادت اور عبادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ، نفع اور بہت زیادہ۔ ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، اپنی ذات کے لیے اکیلے پڑھیں تو اللہم اجرنی من النار، اگر مجمع کے لیے اکٹھا پڑھیں تو اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ جس شخص آپ ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، پڑھ لیں تو فرمایا اگر اس دن اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا۔ اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اگر اس کو موت آ گئی تو اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے، آگ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تم فجر کی نماز پڑھو، فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا۔ یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو۔ یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج، یہ دعا غصے کا علاج ہے، یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ بہت طاقتور علاج ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، جو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو، جیسے رات ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے گرمی میں سے خوف آتا ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے، اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا، چلتے چلتے نا 2 راہیں آ گئے، 2 راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستے۔ انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور، وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں، میرا اصول ہے میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی۔ اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی، رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا، رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہے، اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، اب یہ فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتے ہیں فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، ایک کال آئی ہے آج۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے۔ فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں۔ یا تو کوئی نئی کہانی ہے یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ پرکھا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں۔
فوراً فرشتوں کو پکارے، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔